حضرت ایوب کی کتاب بے شمار وجوہات کی بنا پر کلام مقدس کی ایک گہری اور بہت ہی منفرد کتاب ہے۔ یہ کہانی ایک انتہائی غیر واضح زمین میں وقوع پذیر ہوتی ہے جو اسرائیل اور اوز سے بہت دور ہے۔ مرکزی کردار حضرت ایوب اسرائیلی نہیں تھے اور مصنف جو کہ گمنام ہے اس نے بھی کہانی کو قدیم تاریخ کے کسی واضح دور میں ترتیب نہیں دیا، لہٰذا یہ سب جان بوجھ کر کیا گیا معلوم ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مصنف یہ نہیں چاہتا کہ ہم تاریخی سوالات سے دوچار ہوں، بلکہ اس کی بجائے صرف حضرت ایوب کی کہانی اور اس کے مصائب کے تجربے سے اٹھائے گئے سوالات پر توجہ دیں۔ حضرت ایوب کی کتاب کا ایک بہت واضح ادبی خاکہ ہے۔ اس کتاب کا آغاز اور اختتام مختصر بیانی کی تبلیغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر اس کتاب کا مرکزی متن گہرے عبرانی اشعار ہیں جو حضرت ایوب اور اس کے 4 ساتھیوں کے مابین ہوئی گفتگو کو پیش کرتے ہیں، اور ان 4 ساتھیوں کو دوست کہا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ گفتگو خدا کے ذریعے حضرت ایوب کو دیے جانے والے نظمی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع کرتی ہے۔ کتاب کا تعارف حضرت ایوب سے شروع ہوتا ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بے قصور سیدھا سادہ آدمی ہے جو خدا کا احترام کرتا ہے، وہ ایک بہت اچھا آدمی ہے، اور پھر اچانک ہی الہی کاموں کی جانب راغب ہو جاتا ہے اور خدا اپنے عملے کے ساتھ عدالت کا انعقاد کر رہا ہے۔ پرانے عہد نامے میں پیش کی گئی ایک بہت ہی عام منظر کشی ہے کہ خدا کس طرح دنیا فانی کو چلاتا ہے، اور آسمانی مخلوقات میں ایک شخصیت شیطان کہلاتی ہے جس کا عبرانی زبان میں مطلب الزام لگانے والا یا استغاثہ ہوتا ہے۔ خدا حضرت ایوب کو ایک سچے اور نیک آدمی کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور پھر استغاثہ خدا کی حضرت ایوب کو نوازنے کی حکمت کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت ایوب آپ کی اطاعت اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ اسے نوازتے ہیں۔ حضرت ایوب پر مصائب ڈھاؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ دراصل کتنا راست باز ہے، اور پھر خدا راضی ہو جاتا ہے کہ استغاثہ حضرت ایوب پر مصائب ڈھائے۔ اب کہانی اس مقام پر ہے کہ ہم میں سے بیشتر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیوں کیا، اور پھر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ کتاب اس سوال کا جواب دے گی کہ کیوں خدا نیک لوگوں پر مصائب ڈھانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن پڑھنے پر پتہ چلتا ہے کہ کتاب اس سوال کا جواب نہیں دیتی ہے۔ کتاب میں کہیں بھی اس سوال کا جواب نہیں ملتا ہے۔ کتاب کا تعارف ان سوالات کی نشاندہی کرتا ہے جو اس کتاب میں کیے جاتے ہیں۔ خدا کے انصاف کے بارے میں سوالات، اور کیا خدا کائنات کو انصاف کے سخت اصولوں کے مطابق چلاتا ہے، اور ان سوالوں کے جوابات اسی وقت آتے ہیں جب آپ کتاب کے تعارفی نوٹ کے آخر میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ایوب کے مصائب کی حتمی وجہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی، تو اس تعارفی نوٹ کا اختتام ایک غمگین حضرت ایوب کے ساتھ ہوتا ہے جس کی اپنی اہلیہ سے سرزنش ہوئی ہے، اور اس نے 3 دوستوں کے ذریعے رابطہ کیا ہے جو حکمت دینے اور نصیحت کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے نام ایلفر، بلدد اور زوفر ہیں۔ یہ سب حضرت ایوب کی طرح غیر اسرائیلی ہیں، اور وہ خدا کے بارے میں قدیم قریبی مشرق کی سوچ اور انسانی حالت میں مبتلا ہونے کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کتاب کے مرکزی حصے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت ایوب کلام کرتے ہیں۔ کتاب کا یہ حصہ اس طرح کام کرتا ہے کہ پہلے حضرت ایوب بات کرتے ہیں، اور پھر ایک دوست کا جواب آئے گا، پھر حضرت ایوب اس دوست کو جواب دیں گے، اور پھر دوسرا دوست حضرت ایوب کے جواب پر رد عمل دے گا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور اس پوری بحث نے 3 سوالوں پر توجہ مرکوز کی ہے کہ کیا واقعی خدا انصاف کرنے والا کردار ہے، اور کیا خدا کائنات کو انصاف کے سخت اصولوں پر چلاتا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر حضرت ایوب کے مصائب کی وضاحت کیسے کی جائے۔ اور پھر جیسے کہ ہم حضرت ایوب اور ان کے دوستوں کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے اندازے سے کام لے رہے ہیں کہ خدا کے انصاف کو دنیا میں کس طرح سے جانچنا چاہیے، یعنی کائنات میں ہونے والی ہر ایک چیز کو انصاف کے سخت اصولوں کے مطابق چلنا چاہیے، تو اگر آپ عقل مند اور اچھے انسان ہیں اور آپ خدا کا احترام کرتے ہیں تو اچھی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ منطقی طور پر خدا آپ کو اجر دے گا، لیکن اگر آپ برے اور بے وقوف ہیں اور گناہ گار ہیں تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، خدا آپ کو سزا دے گا۔ اب حضرت ایوب کی تقریروں کے مستقل دلائل یہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ بے قصور ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مصائب الہی عذاب نہیں ہیں۔ اب تو ہم توسط سے جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں سچ ہیں۔ یاد رکھیں، خدا نے خود کہا ہے کہ حضرت ایوب راست باز اور بے قصور ہیں، اور اسی طرح حضرت ایوب نے خدا پر الزام لگا کر اپنا مباحثہ ختم کر دیا۔ خدایا تو دنیا کو انصاف کے مطابق نہیں چلاتا، یا اس سے بھی بدتر الزام کہ خدا انصاف پسند نہیں ہے۔ دوسری جانب ان کے دوست اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ خدا انصاف پسند ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ اسی طرح دنیا کو انصاف کے مطابق چلاتا ہے، اور اس لیے وہ خدا پر نہیں بلکہ حضرت ایوب پر الزام لگا کر نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ حضرت ایوب نے واقعتاً کچھ غلط کیا ہوگا کہ خدا اسے سزا دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ شاید حضرت ایوب نے کیے بھی نہ ہوں۔ حضرت ایوب ان سب باتوں سے اختلاف کرتا ہے، اور دراصل وہ دوستوں سے اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ آخرکار وہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ اب جس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ان اشعار کی جذباتی کشمکش میں ہے۔ وہ سوچتے تھے کہ خدا انصاف پسند ہے، لیکن اب وہ اپنے مصائب کے باعث کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے، لہٰذا اشتعال انگیزی میں حضرت ایوب خدا پر بدترین الزام لگاتے ہیں۔ ایک بار انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا نے دنیا میں ہونے والے تمام ناانصافیوں کا ارتکاب خود کیا ہے، لیکن جس لمحے وہ ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں
کیونکہ وہ امید اور خدا پر یقین کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ خدا واقعتاً انصاف پسند ہے۔ اس حصے میں حضرت ایوب کا نمایاں کردار ہے اور اسی طرح وہ اپنی بے گناہی کا ایک آخری بیان پیش کرتے ہیں اور پھر اس کا مطالبہ ہے کہ خدا اپنی وضاحت ذاتی طور پر آ کر ظاہر کرے۔ اب اس مقام پر ایک دوست الہیو بوزی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ اسرائیلی نہیں ہے اور اس کا نام عبرانی ہے، اور الہیو کا بھی وہی مفروضہ ہے جو کہ حضرت ایوب اور ان کے دوستوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا انصاف پسند ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیشہ کائنات کو انصاف کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر الہیو نے ایک بہتر انداز میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اچھے لوگ کیوں مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ماضی کے گناہ کی سزا نہیں ہو سکتی ہے۔ خدا لوگوں کو مستقبل کے گناہ سے بچنے میں مدد کرنے کے لیے ایک انتباہ کے طور پر بھی تکلیف دیتا ہے، یا خدا کردار کی تشکیل کے لیے یا لوگوں کو قیمتی سبق سکھانے کے لیے تکلیف اور مصائب میں ڈال سکتا ہے۔ الہیو یہ جاننے کا دعویٰ نہیں کرتا کہ حضرت ایوب کیوں مصائب کا شکار ہے، لیکن ایک چیز جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ حضرت ایوب کا یہ الزام غلط ہے کہ خدا انصاف پسند نہیں۔ حضرت ایوب الہیو کا جواب بھی نہیں دیتے اور گفتگو اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ یہ قدیم لوگوں کی حکمت کی طرح ہے۔ اور پھر اچانک خدا ایک طوفان میں ظاہر ہوتا ہے اور خدا نے حضرت ایوب کو ذاتی طور پر جواب دیا۔ خدا نے پہلے حضرت ایوب کے اس الزام کا جواب دیا کہ وہ کائنات کو چلانے میں انصاف پسند نہیں اور نااہل ہے، تو خدا حضرت ایوب کو کائنات کے ایک مجازی دورے پر لے جاتا ہے اور وہ اسے کائنات کی ترتیب اور ابتدا کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کرتا ہے۔ کیا حضرت ایوب منظر عام پر تھے جب خدا نے اس کائنات کو تخلیق کیا؟ کیا حضرت ایوب نے کبھی طلوع آفتاب کا حکم دیا ہے یا موسم کو کنٹرول کیا ہے؟ خدا نے ان تمام کائناتی تفصیلات پر نگاہیں رکھی ہوئی ہیں جن کا حضرت ایوب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تب خدا نے پہاڑی بکروں کے چرنے کی عادات اور ہرن کس طرح جنم دیتی ہے یا شیروں اور جنگلی گدھوں کے کھانے کی عادات کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی۔ حضرت ایوب اور اس کے دوستوں کا یہ مفروضہ یاد رکھیں کہ خدا انصاف کے مطابق دنیا کس طرح چلاتا ہے۔ اس مفروضے کے پیچھے گہری بات یہ ہے کہ حضرت ایوب اور ان کے دوستوں کا زندگی کے بارے میں وسیع تناظر ہے کہ خدا کو دنیا کس طرح چلانی چاہیے، اور اس مجازی دورے کے ساتھ خدا کا رد عمل ان تمام مفروضوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے ظاہر کرتا ہے کہ کائنات ایک وسیع پیچیدہ مقام ہے اور خدا اس پوری کائنات کی ہر تفصیل پر نگاہ رکھتا ہے۔ دوسری طرف حضرت ایوب کے پاس اپنی زندگی کے تجربے کا صرف ایک مختصر سا مظہر ہے۔ حضرت ایوب کا دنیا کے بارے میں نظریہ بہت محدود ہے، اور اسی لیے جو حضرت ایوب کو اپنے نظریے سے الہی ناانصافی کی طرح لگتا ہے، حضرت ایوب کے پاس خدا کی ذات پر اتنا بڑا الزام لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مگر ایوب کے انسانی اور دنیاوی نقطہ نظر سے جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ اپنے زمینی حقائق اور معلومات عامہ کے حساب سے فیصلہ کر رہا تھا۔ مجازی دورے کے بعد خدا نے حضرت ایوب سے پوچھا کہ کیا وہ اس انصاف کے سخت اصول کے مطابق ایک دن کے لیے دنیا پر نگرانی کرنا چاہے گا، ہر لمحہ ہر فرد کے ہر برے کام کو سزا دینا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں انصاف کی فراہمی ایک انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ یہ حضرت ایوب اور اس کے دوستوں کی سوچ کی طرح صرف کالا یا سفید نہیں ہے، مگر انسانی محدود سوچ کے تناظر میں آفاقی اور خدائی پیچیدگیوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہاں سے ہم خدا کے آخری پیغام کی طرف چلتے ہیں۔ وہ ان دو لاجواب مخلوق بہیموت اور لویاتان جو کچھ لوگوں کے خیال میں گینڈے اور مگرمچھ کی عکاسی کرتے ہیں اور ان کی وضاحت کرنا شروع کرتا ہے۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ قدیم قریبی مشرق کی افسانوں کی مشہور مخلوقات کا حوالہ دیتے ہیں جو کلام مقدس میں کہیں اور استعمال ہونے والی خرابی اور خطرے کی علامت ہیں، جو کہ خدا کی اچھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہ مخلوقات بری نہیں ہیں، خدا واقعتاً ان پر بے حد فخر کرتا ہے، لیکن یہ محفوظ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا کی دنیا حیرت انگیز اور بہت اچھی ہے، لیکن یہ کامل یا ہمیشہ کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ خدا کی دنیا میں نظم و ضبط اور خوبصورتی ہے، لیکن یہ خطرناک بھی بن سکتی ہے، بالکل انہی دو حیرت انگیز مخلوقات کی طرح۔ اور اسی طرح ہم حضرت ایوب کے مصائب کے بڑے سوال پر واپس آ جاتے ہیں۔ خدا کی دنیا میں مصائب کیوں ہیں؟ خواہ وہ زلزلے ہوں یا جنگلی جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے، خدا اس کی وضاحت نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک انتہائی پیچیدہ اور حیرت انگیز دنیا میں رہتے ہیں۔ اس مرحلے کو مصائب پر قابو پانے کے لیے مرتب نہیں کیا گیا ہے، اور یہ خدا کا جواب ہے۔ حضرت ایوب نے خدا کے انصاف کو چیلنج کیا۔ خدا نے جواب دیا کہ حضرت ایوب کے پاس ہماری کائنات کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے علم نہیں ہے۔ حضرت ایوب نے خدا سے ایک مکمل وضاحت طلب کی، اور خدا نے حضرت ایوب سے اپنی حکمت اور کردار پر بھروسہ رکھنے کو کہا، اور اسی طرح حضرت ایوب عاجزی اور توبہ کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔ وہ خدا پر الزام لگانے سے معذرت کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ پھر کتاب کا اختتام ایک مختصر مضمون کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے خدا کا کہنا ہے کہ دوست غلط تھے، کہ خدا کا انصاف کے بارے میں ان کے خیالات بالکل عام تھے، دنیا کی پیچیدگی یا خدا کی حکمت کے مطابق نہیں۔ اور پھر خدا کہتا ہے کہ حضرت ایوب نے اس کے بارے میں ٹھیک کہا ہے۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کیونکہ اس کا اطلاق حضرت ایوب کی ہر بات پر نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ایوب نے جلد بازی میں غلط نتائج اخذ کیے ہیں، لیکن خدا نے پھر بھی حضرت ایوب کی ناراضگی کو سراہا۔
किस तरह हजरत अय्यूब अपने तमाम जज्बात, दर्द और ईमानदारी के साथ खुदा के हुजूर हाजिर हुए और खुदा से खुद कलाम करना चाहिए, और खुदा कहता है कि दुआ की जद्दोजहद के जरिए अमल करने का यही सही तरीका है। इस किताब का इख्तिताम हजरत अय्यूब की सेहत, उसके खानदान, उसकी दौलत, हर चीज की बहाली के साथ हुआ। लेकिन ये सब अच्छे सलूक के बदले नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से एक सखावत के तोहफे के तौर पर थे, और यही किताब का इख्तिताम है। हजरत अय्यूब की किताब इस पहेली पर छानबीन नहीं करती कि सब लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, इसके बजाय यह हमें दावत देती है कि हम खुदा की हिकमत पर भरोसा रखते हुए मसाइब का सामना करें। जब हम वजूहात की तलाश करते हैं तो हम या तो खुदा की हिकमत से काम लेते हैं या हजरत अय्यूब और उनके दोस्तों की तरह महदूद सबूतों की बिना पर खुदा पर इल्जाम लगाते हैं। और इसी तरह किताब हमें दावत दे रही है कि वो अपने दुख, दर्द और अपने गम को खुदा के सामने रखें और खुदा पर ईमान रखें कि खुदा वाक़तन परवाह करता है और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। और यही सब हजरत अय्यूब की किताब में है।